السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ اکرام اجمعین پر۔ ویژن پنجاب کے ساتھ آپ کا میزبان اختر رسول چنجوا حاضر خدمت ہے۔ خدمت خلق بہترین عبادت ہے، چاہے وہ عبادت سیاست میں ہو، تجارت میں ہو یا زندگی کسی بھی شعبات میں۔ لوگ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل پاکستان بالخصوص پنجاب میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے۔ ضمنی الیکشن کا دورہ ہے، مختلف سیاسی پارٹیاں میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ شیخوپورہ PP 140 کی سیاسی صورتحال ہے وہ کافی مضبوط ہے اور کافی ٹائٹ ہے، اس والے سے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور TLP تحریک پاکستان لبیک پاکستان کا جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنی کمپین کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں راج کر رہے ہیں۔ آج PP 140 کے مضبوط کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک لبیک کے ہمارے ساتھ موجود ہے حاجی جاوید اقبال صاحب، ان سے گفتگو کریں گے اور آج کی نشست میں ان سے مستفید ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کمپین جو ہے یہ کہاں تک چل رہی ہے اور لوگوں کو کیسا رسپانس مل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاجی صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ تو حاجی صاحب ماشاء اللہ پاکستان تحریک لبیک کی طرف سے آپ PP 140 میں نامزد امیدوار ہیں، پبلک کی طرف سے کیا رسپانس مل رہا ہے اور سیاست میں کیسے آنا ہوا؟ سیاست میں تو میں نیا نہیں ہوں، میں شروع سے ہمارا خاندان سیاسی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کے ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، شروع سے ہی ہم الیکشن میں رہتے ہیں۔ 88 میں بھی ہم MPA بنے تھے، 90 میں بھی بنے تھے میرے بھائی، اور 92 میں بھی بنے تھے، پھر 96 میں بنے تھے۔ میں خود بھی 98 میں میئر رہا ہوں یہاں کا بلدیہ کا، ٹھیک ہے۔ پھر میں 2001 میں جب وہ ناظم بنے تھے تو اس وقت میں بلا مقابلہ ناظم ہوا تھا۔ سیاسی خاندان سے وابستہ ہو کے ہاں بالکل، پاکستان تحریک لبیک کو آپ نے جوائن کیا؟ ہاں بالکل کیا میں نے تحریک لبیک کو جوائن، اس لیے کہ اصل میں یہ ہمارا جو ملک ہے نا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو تخت پہ آنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ آئے گا تو اسلامی راج آئے گا نا، ورنہ تو اسلامی راج نہیں آئے گا۔ تو یہاں تک بات ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اتنا پیار کبھی مجھے کہیں ملا ہی نہیں ہے پہلے۔ اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ جس کا وہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان میں جب برسر اقتدار آئے تو ہر طرف ریل پھیل برکتے ہوں؟ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہاں پہ نا اسلامی راج ہوگا اور تحریک لبیک کی حکومت بنے گی۔ آج بھی تحریک لبیک جو الحمدللہ وہ اگر صحیح الیکشن کیے جائیں، گورنمنٹ دھاندلی نہ کرے تو دوسری جماعت ہے پاکستان کی۔ رضوی صاحب کا جو پودا لگایا ہوا ہے آج ان کے بیٹے ہیں، تو کتنا بڑا درخت بن چکا ہے آپ کی نظر میں؟ بہت بڑا درخت اور بنے گا انشاءاللہ، اور پھیلے گا یہ۔ تو آج بھی مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، صبر برداشت کی ضرورت ہے۔ ہاں بالکل، اس کے علاوہ تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کسی بات کی۔ اسلام میں تو امن اور صبر کی تلقین پہلے کی جاتی ہے نا۔ کمپین کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی مسائل نہیں ہے، اللہ کے نعرے، اللہ کے نبی کے نعرے لگتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا یہاں پہ ایک دفعہ اللہ کی ذات کا فرمان ہے کہ یہاں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جائے، وہاں اس آدمی کا جنت میں ایک گھر بنتا ہے۔ تو ہماری جماعت تو جو اس میں تو سینکڑوں دفعہ ہم جلسوں میں سبحان اللہ اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ عبادت ہے، عبادت کی عبادت ہے، سیاست کی سیاست ہے۔ اسلام میں تو سیاست جائز ہے، یہ نہیں ہے نبیوں پیغمبروں سے سیاست چلی آ رہی ہے، مگر اس کو اگر اسلام کے قاعدہ کار میں رہ کے کیا جائے تو، جس طرح یہ ہماری دوسری جماعتیں ہیں ناچ گانا شروع کرتے ہیں، ہماری جو جماعت ہے پہلے قرآن پاک کی تلاوت، اس کے بعد نعت، اس کے بعد دائرہ اسلام کے اندر رہ کے باتیں کی جاتی ہیں ساری۔ شیخوپورہ کی سیاست میں، کیونکہ آپ بھی سیاسی خاندان سے وابستہ ہیں قیام پاکستان کے بعد بھی، تو شیخوپورہ کی سیاست کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ شیخوپورہ کی سیاست دیکھیں نا، لوٹے زیادہ ہیں یہاں۔ ہمارے خاندان میں اللہ میاں رحم کرے کوئی لوٹا نہیں ہوا، لوٹے زیادہ ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں میرے وہ مقابلے پہ ہے جو میاں خالد ہے، وہ اس نے 2001-2002 میں کاف سے لڑا تھا، اس کے بعد PTI میں چلا گیا، اب وہ تیسری دفعہ لڑ رہا ہے تو وہ نون سے لڑ رہا ہے۔ مگر آپ کا اپنا خون MPA بھی رہے، وہ دوسرا بھائی بھی MPA رہا،
انہوں نے آپ کے گھر کا فون وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسری اپنی دیکھیں جماعت اپنی اپنی ہے نا، میں نے تو نہیں بدلی جماعت کوئی بھی، میں تو پہلی دفعہ جوائن کی ہے زندگی میں جماعت۔ جیسے آپ کے ملک میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، مفتہ اسماعیل دیکھ لو، 2 بھائی ہیں، ایک مسلم لیگ نون میں ہے اور ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، ایک پی ٹی آئی میں ہے، ایک مسلم لیگ نون میں ہے۔ اسی طرح اسد عمر اور زبیر دیکھ لیں۔ نہیں، مگر وہ کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے نا، اگر وہ جماعت کینڈیڈیٹ ہوتے تو پھر مختلف تھا۔ نہیں، کینڈیڈیٹ بنے ہیں نا، ایم پی ایم اے نے بنے ہیں نا، دیکھ لیں ایم پی ایم اے نے بنے ہیں، اسد عمر بھی بنا ہے۔ یہ تو ایک اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے نا، برادری پہ میں بھروسہ نہیں رکھتا۔ برادری ہوتی ضرور ہے کیونکہ آدمی اپنی برادری میں رشتے کرتا ہے، برادری کی غمی خوشی میں آتا جاتا ہے، برادری سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، مگر سیاست میں آ کے جو ہے نا ملکی مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مگر ایک طرف برادری، دوسری طرف بھی نہ برادری کا بھی بنا کینڈیڈیٹ، تو ووٹ تو توڑیں گے کافی زیادہ۔ میں نہیں اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا، شخصیت کو اور جماعت کو ووٹ ملتے ہیں۔ شخصیت پہلے ڈیپینڈ کرتی ہے میرے حساب میں، جماعت بعد میں ڈیپینڈ کرتی ہے۔ شخصیت پہلے ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آدمی کو وہی چور چکا، اس کو کوئی بھی جماعت ٹکٹ دے تو لوگ ووٹ دیں گے اس کو۔ ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ایم پی اے منتخب ہو کے میں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلا دین اسلام کی طرف ہی جاؤں گا۔ جو ہمارے امیر ہیں پاکستان کے سعد رضوی صاحب، ان سے میٹنگ کریں گے، جس طرح وہ کام چلے گا، جیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ اسمبلی میں جا کے کہ کیا کرنا چاہیے جس سے ختم نبوت جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس کو کیسے تخت پہ لایا جائے۔ ہمارا مشن ہی ایک ہے کہ یہ جو دین ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو تخت پہ لایا جائے۔ اسلامی دیکھیں نا، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں خالی پاکستان رہنے دیا ہے انہوں نے، اسلامی جمہوریہ کاٹ دیا ہے انہوں نے۔ ہونا تو چاہیے جب یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، ولیوں کا ملک ہے، سمجھ دیا نا بات، تو پھر اس میں راج بھی تو اسلام کا ہی ہونا چاہیے نا۔ سعد رضوی نے آپ کو ٹکٹ دیتے ہوئے کیا کہا اور آپ نے ان سے کیا وعدہ کیا؟ نہیں، وعدہ کوئی نہیں ہے، ہم سب ایک ہی پہ باندھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کرنا ہے، ہمارا وعدہ یہی ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا مشن ہے، ایک ہی مشن ہے، یا رسول اللہ لبیک، بس۔ ٹکٹ دیتے ہوئے کوئی بات آپ سے انہوں نے شیئر کی ہے؟ نہیں، میرے ساتھ انہوں نے مجھے سہل سمجھا، مجھے ٹکٹ دے دی، وعدہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنا تھا۔ کس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ کمپین میں چل رہے ہیں؟ نوجوان ہیں، بزرگ ہیں؟ سب ہر طرح کے، بزرگ، نوجوان، بیبیاں، عورتیں، بہنیں، مائیں، سب چل رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور ہم کمپین کر رہے ہیں۔ کاز کیا ہے؟ کون سی کاز ہے؟ کاز ہماری یہی ہے، ہمارا نعرہ ہی ہے ختم نبوت زندہ باد، اور کاز کیا ہونی ہماری؟ میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا، اس میں رسول اللہ کا دین جو ہے اس کو تخت پہ آنا چاہیے۔ یہ تو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو باہر بھاگ جاتا ہے۔ اب آپ کے جو قائد ہیں مسلم نون کے، باہر بیٹھے ہیں نا، تو اسی طرح ہی دیکھ لیں جب وہ پیپلز پارٹی کی باری آتی وہ بھی باہر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جو زرداری ہے، یہ جو ہے عمران خان، اس نے کیا نہیں کیا، اس کا وہ سابقہ بدر لا جو تھا انگلینڈ میں ایک مسلمان کے مقابلے پہ چیئرمین شپ پہ کھڑا تھا، تو اس نے اس کی امداد کی ہے۔ سنہ سیالکوٹ ہوا، پاکستان تحریک لبیک نے بھی اس میں احتجاج ریکارڈ کروایا، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ہم تو ہر سانحے پہ احتجاج کرواتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو انڈیا نے اب کیا ہے، ہم نے تو اس پہ بھی ریلی نکالی ہے، اور گورنمنٹ کو پہلے ہم وارننگ دیتے ہیں کہ یار یہ آؤ، ان کو جب گورنمنٹ نہیں سنتی تو پھر ہم خود ہی کم کر لیتے ہیں۔ مگر دوسری طرف پاکستان نظریاتی کونسل نے سانحہ سیالکوٹ کو بے ایمانہ فیل قرار دیا۔ اس گورنمنٹ کو چھوڑیں، یہ تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اسلامی راج ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق ہونا چاہیے سارا کچھ۔ گورنمنٹ کی تو بات ہی نہ کریں، یہاں تو ابھی گورنمنٹ ہے ہی کوئی نہیں میرے حساب سے، نہ ہوا ہی ہے۔ 75 سال میں کیا ہوا پاکستان میں؟ نالیاں، سولنگ، گلیاں، کمیشن، اس کے علاوہ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ دن بدن جو ہے ملک کے اوپر قرضہ چڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ سودی نظام ہو، سودی معاملہ چلتے ہو، وہاں برکت آتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سودی نظام ختم کرنا پڑے گا ہمیں۔ وہی کام ہوگا اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا، اور انشاءاللہ دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کی حاکمیت ہوگی پوری دنیا میں، اب وہ اسی طرح بھی چل پڑے ہیں۔ اپنے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی میسج دے رہا ہوں بار بار کہ کوشش کرو، ہمت کرو، ہم مسلمان ہیں، امت رسول ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے نبی کا فرمان ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے اس کے مطابق سارے کام کیے جائیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کو ہم تخت پہ لے کے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ مطمئن ہے، دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ کراچی میں کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے نا، مطمئن تو اتنے ہی ہے نا ہم۔ کیا ہوا کراچی میں پتہ ہے؟ ہماری سیٹ ون تھی، تو اس کو کیسے انہوں نے یرغمال کر لیا ہے،
انہوں نے MQM والوں نے وارننگ دے دی حکومت کو کہ اگر یہ ہماری سیٹ کی تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم جیت رہے تھے, 209 پولنگ اسٹیشن میں ہم لیڈ میں تھے, یکدم پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو, یہ کافر لابی ہے ساری, یہودی لابی ہے. آپ نے حفاظتی اقدامات کیے اپنی سطح پہ؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے ہماری, بس, اور آدمی کوئی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا. جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ووٹ چوری کرے گا اس کو ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ میری بات یاد رکھنا, یہ کسی عام چیز کے ووٹ نہیں ہے, یہ ختم نبوت کے ووٹ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ووٹ ہیں. اس میں جو چوری کرے گا وہ خود ہی حساب دے گا. ووٹ ایک قومی امانت ہے, اور اس قومی امانت کو بحسن طریقے سر انجام دینا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے, جو اہل ہے اس کو منتخب کرے, تاکہ پاکستان کی قومی سیاست میں اچھے لوگ سامنے آئیں, پاکستان کے صوبوں کی سیاست میں اچھے لوگ سامنے آئیں. وہ اچھے لوگ سیاست میں آ کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے, اسلام کے لیے کام کریں گے, اللہ اس کے رسول کی بات کریں گے. اس ووٹ کے ساتھ ہی جو پنجاب سے اپنے میزبان اختر رسول جنجو آپ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے زندگی دی, سانسوں نے سانسوں کے ساتھ وفا کی. ایک نئے پروگرام میں, ایک نئے سیگمنٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.